مسلمانوں کے موجودہ دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ کسی نئی گہرائی کو چھو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک رائے اس سے یکسر مختلف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح گلوبل سوسائٹی میں اسلام کی اور مسلمانوں کی پینیٹریشن بڑھی ہے، اور جس طرح وہ ہر جگہ موضوع بحث ہیں، جتنا بڑا رقبہ ان کے پیروں تلے ہے اور جتنی یعنی ریسورسز گلوبل ان کے پاس ہے، اور یہ کہ ان کی سوسائٹی میں جس قدر بیداری کی لہریں ہیں، اگر اس چیز کو آپ گزشتہ 150 سال سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ نظر آتی ہے۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس رائے کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کا جو معاملہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پارشل زوال ہے، یہ کمپلیٹ زوال نہیں، مکمل زوال نہیں ہے۔ مطلب میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے عقائد انٹیکٹ ہے، ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے، اور جب تک ہمارے عقائد اور ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے، اس وقت تک اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے ماضی کی بازیافت کو ممکن بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں وہ بنایا جو کہ ہم تاریخ کے سفر میں نظر آئے پوری دنیا کو۔ عقائد ہمارے انٹیکٹ ہیں، ان پر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے، توحید پر، رسالت کے اوپر، قرآن کے اوپر مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا ایمان پوری طرح سے سالم ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو باقی قوموں نے کھو دی ہے۔ عیسائیت کی میں مثال دیتا ہوں، عیسائیت جو ہے اپنے فنڈامنٹل سے دستبردار ہو چکی، ہندوازم نے جدید مغربی تہذیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یہودیوں نے اپنے مذہب کو، اپنی پوری تہذیب کو ترک کر دیا، یعنی ان کی عظیم اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ بدھسٹ سویلائزیشن جو ہے وہ فنا ہو چکی، اس نام کی کوئی تہذیب اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی تہذیب اقتدار اور اختیار سے محروم ہونے کے باوجود بھی ایک زندہ تہذیب تھی، ایک زندہ تہذیب ہے، اور ہمارا پورا عبادات کا نظام انٹیکٹ ہے۔ مطلب مسلمان جو ہیں خواہ نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن ابھی ہمارے درمیان ایسے مسلمان موجود نہیں جو کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں چاہیے، یعنی برے سے برا مسلمان بھی یہ نہیں کہتا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ نہ رکھنے والا بھی یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مطلب وہ اپنے اندر گلٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی متوجہ کرے تو۔ یہ بہت بڑی ہماری قوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ابھی تک ہمارا عقائد کا نظام بھی انٹیکٹ ہے، عبادات کا نظام بھی انٹیکٹ ہے، موریلٹی، مسلمانوں کا مورل جو فریم ورک ہے آپ کو معلوم ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، مسلمان مورلی بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اپنے مورل کوڈ کو اپہولڈ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے الگ کرنا ابھی تک ترک نہیں کیا ہے۔ ان کے لیے حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا یا معاذ اللہ حرام جو ہے وہ حرام ہو گیا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ تو جب تک مسلمان اپنے عقائد سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے عبادات کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے مورل کوڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ ریسرجنٹ فورس بنیں گے، آج نہیں بنیں گے تو کل بنیں گے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج سے محض 150 سال پہلے جب آپ یورپی طاقتوں کے زیر نگی تھے، یعنی یورپی طاقتیں آپ پر مسلط تھیں، اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو غلبہ تھا، ان کا جو تسلط تھا، وہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یورپی طاقتیں آ گئی ہیں اور کبھی نہ جانے کے لیے آ گئی ہیں، یہ کبھی نہیں جائیں گے، قیامت تک کے لیے نہیں جائیں گے، ایسا لگتا تھا نا، یعنی ذرا آپ 150 سال پہلے کے زمانے کو دیکھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یورپی طاقتیں اپنے اپنی جغرافیوں کو، یعنی ان تمام مقبوضات سے نکلی، ان کے خلاف بغاوت بھی ہوئی، مزاحمت کی تحریکیں بھی برپا ہوئیں، آزادی کی تحریکیں بھی چلیں، اور کون کہہ سکتا تھا کہ بر صغیر کے اندر، میں بر صغیر کی بات کرتا ہوں اسپیسیفکلی، کہ اکبر الہ پیدا ہوں گے، یعنی ایک غلام قوم کے اندر اکبر الہ کے پیدا ہونے کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا، اس لیے کہ اکبر الہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اکبر الہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ مغربی تہذیب کو فنڈامنٹلز کی بنیاد پر، اسلامی تہذیب کے فنڈامنٹلز اور مغربی تہذیب کے فنڈامنٹلز کی بنیاد پر کمپیئر کیا، اور ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ہاری ہوئی قوم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری میں وہ جنگ جو مسلمان میدان جنگ میں ہار چکے تھے، وہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جیت کر دکھا دی۔ تو یہ بات بتا رہی تھی کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، ابھی پوری طرح سے ان کی جو اسپرٹ ہے، آزادی کا ان کا تصور ہے، فنا نہیں ہوا، ان کی جو روحانیت ہے، ان کی جو تہذیبی وہ ہے، قوت ہے، وہ برقرار ہے۔ پھر کون کہہ سکتا تھا کہ اقبال پیدا ہوں گے بر صغیر میں؟ کوئی پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ اقبال پیدا ہوں گے؟ اور اقبال نے آ کر پورے لینڈسکیپ کو
سائیکولوجیکل انٹلیکچوئل لینڈسکیپ کو بدل دیا. یعنی ان کی شاعری ایسی شاعری کہ پوری اردو کی شاعری کی کیمسٹری کو ہی بدل دیا انہوں نے, اور مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ اور جینے کا ایک نیا جوش انہوں نے عطا کیا. اور فرمایا کہ یعنی مغربی تہذیب جب عروج کی طرف جا رہی تھی, جب اس کا سورج نصف النہار پر تھا, اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کون کہہ سکتا تھا کہ اس عہد زوال میں مولانا مودودی پیدا ہوں گے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے شہر کے اندر, لاہور کے اندر بیٹھے رہے. وہ جب سے وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے, لاہور میں بیٹھے رہے اپنے انتقال تک. کسی چھوٹے موٹے سفر کے لیے وہ نکلے ہوں تو نکلے ہوں, ادروائز وہاں بیٹھے رہے. اور انہوں نے وہاں لاہور میں بیٹھ کر جو علم کلام تخلیق کیا, اس نے پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا. اور آپ اس وقت 57 مسلم ملکوں میں جہاں چاہیں آپ چلے جائیں, اور جس سے چاہے آپ پوچھ لیں کہ آپ مولانا مودودی کو جانتے ہیں, تو مولانا مودودی کے جاننے والے پاکستان میں بھی ہیں, وہ ہندوستان میں بھی ہیں, وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں, وہ ایران کے اندر بھی ہیں, وہ تیونس میں بھی مل جائیں گے, وہ انڈونیشیا میں بھی مل جائیں گے, وہ سعودی عرب میں بھی مل جائیں گے, وہ ملیشیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اور امت کو جوڑ دیا انہوں نے, اور امت کی امامت کے منصب پر, 20ویں صدی میں امت کی امامت کے منصب پر فائز ہو کر انہوں نے دکھایا. تو یہ کون سوچ سکتا تھا کہ بیداری کی ایک نئی لہر برپا ہوگی اور پوری مسلم دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں جو مسلمانوں کے دودھ کا مکھن ہے, میں ان کو مسلمانوں کے دودھ کا مکھن کہتا ہوں, بہترین جو اسٹف ہے وہ اسلامی تحریکوں سے وابستہ ہے, اور وہ پورے احیاء کے لیے, اسلام کے پورے یعنی تہذیبی اور تاریخی وجود کے احیاء کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آرٹیکل میں نے کہیں پڑھا, تو اس میں انہوں نے جو متحدہ عرب امارات کے موجودہ وہ ہیں رہنما محمد بن زید کا کوئی فقرہ کوٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی مشرق وسطیٰ کو ڈیموکریسی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر ڈیموکریسی آئے گی تو ہر جگہ اسلامی تحریک آ جائیں گی. اور یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ ذرا سا آزاد کر کے دیکھیں ان معاشروں کو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو مسلم دنیا پر امریکہ کا, یورپ کا اور اس کے ایجنٹوں کا جبر مسلط ہے, اگر آپ اس کو لفٹ کریں تو آپ دیکھیں گے پوری مسلم دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں انتخابات میں بھی فتح یاب ہوں گی, اور وہی حکمرانی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اور وہ جس صلاحیت کی بنیاد پر یہ کام کریں گی, وہ ان کی روحانی صلاحیت ہوگی, وہ ان کی اخلاقی استعداد ہوگی, وہ ان کی علمی استعداد ہوگی, وہ ان کی خدمت کا ریکارڈ ہوگا جو ان کو اس منصب پر فائز کرے گا. تو یہ جو منظر نامہ ہے, یہ آج سے 150 سال پہلے کون کنسیو کر سکتا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے مسلم دنیا تو امکانات کی دنیا ہے. 57 آزاد ریاستیں آپ کے پاس ہیں, 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں, اور وہ خدا سے اور اس کے رسول سے اور کتاب سے, اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. اور اب ان کا مورل کوڈ جو ہے وہ اگر پریکٹس نہیں ہو رہا تو بہرحال وہ انٹیکٹ ہے, اور اس وقت ان کا ایمان بھی انٹیکٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 57 آزاد ریاستوں کے پاس دنیا کے تیل کے معلوم ذخائر کا 60% ہے, گیس کے معلوم ذخائر کا 70% ہے, اور اس کے سوا اس کے علاوہ جتنے بھی منرلز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. فرٹائل لینڈ ہے, محنت کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر صلاحیت مسلمانوں کی ابھر کر نہیں آ رہی تو اس لیے کہ جو ہمارے اوپر رولنگ ایلیٹ مسلط ہے ہر ملک کے اندر, اس نے مسلمانوں کی آبادی کو کبھی بھی انٹلیکچولی ساؤنڈ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ اس لیے نہیں بناتے کہ اگر آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو گئے تو پھر آپ ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے, پھر آپ ان کو قبول تھوڑی کریں گے. یعنی اگر مسلم عوام ایجوکیٹڈ ہو جائیں, حقیقی معنوں میں ایجوکیٹڈ ہو جائیں, حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ ہو جائیں, حقیقی معنوں میں صاحب شعور ہو جائیں, تو جو ان کے اوپر حکمران مسلط ہیں, جو بادشاہ مسلط ہیں, جو جرنیل مسلط ہیں, جو سوڈو پولیٹیشینز مسلط ہیں, ان کو اٹھا کر 1 منٹ میں پھینک دیں گے, ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے. اس لیے ہمارے حکمران مسلمانوں کو انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہونے دیتے, ان کو تخلیقی کام کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے. یعنی وہ جو ہے آپ دیکھیں نا, کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے, ان کو کھیل کھیلے جا رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں, میوزک. آپ کو معلوم ہے اقبال نے اس بارے میں کتنی زبردست بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو غلام قوم ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کو موسیقی میں اور پینٹنگز میں اور اس طرح کے کاموں میں جو ہے لگا کر رکھا جائے, اور ان کو کبھی بھی جو ان کے اصل علوم اور اصل فنون ہیں جو ان کو صاحب شعور بناتے ہیں ان کی طرف نہ جانے دیا جائے. تو میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک اس عہد زوال میں بھی, جو پارشل عہد زوال ہے اس میں بھی وہ پوری طرح سے پوٹنٹ ہیں اور تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے. آپ بتائیے جو پاکستان جس میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت,
آپ کوئی کنسیو کر سکتا تھا 1930 میں کہ اس خطے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی عہد حاضر میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آنے والی ہے؟ بھائی کوئی سوچ سکتا تھا؟ وقت کی ایک سپر پاور اس پر قابض تھی، ہندو اکثریت ہماری مخالف تھی، اور ان دونوں کے دانتوں سے چھڑا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست مہیا کر کے دکھائی. اور پاکستان تو امکانات کی سرزمین تھا جب یہ بنا تھا، تو یہ تو پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے وجود میں آنے والی مملکت تھی، اور اس کا جو پوٹینشیل تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ اگر پراپرلی گورن ہوتی تو یہ دنیا کے 10 بڑے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہوتا آج. صحیح ہے، مگر چونکہ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کی، جبر کی انتہا کر دی، اور جو ہمارے عوام تھے ان کی نہ روحانی تربیت کی، نہ ان کی تعلیمی اہلیت و صلاحیت میں کوئی اضافہ کیا، نہ ان کو معاش پراپرلی انہوں نے فراہم کی، تو اس لیے ہم پاکستان 1971 میں ٹوٹ گیا ان کے ظلم اور جبر کے نتیجے میں، اور جو بچا کچا پاکستان ہے وہ بھی مشکلات سے دوچار ہے. لیکن امت مسلمہ کا پوٹینشل اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو ایک چیز کی کمی ہے اس کے پاس، وہ ہے قیادت، بہتر قیادت، وہ اس کو اویلیبل نہیں. تو جس دن امت مسلمہ کو بہتر قیادت میسر آ گئی ہے وہ ضرور آئے گی، وہ ضرور آئے گی. یہ اس لیے کہ یہ بھی تقدیری امر ہے، یہ بھی ایک تقدیری امر ہے کہ اسلام ہی کو اس دنیا میں غالب آنا ہے. یہ ایک تقدیری امر ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. تو جب اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا تو وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور اس کا عہد رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی امریت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے تجربے کی جانب لوٹے گی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو دنیا کی تقدیر ہے. بس اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس تجربے کو عملی حقیقت بنانے میں آپ اور میں بروئے کار آتے ہیں یا کوئی اور بروئے کار آتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کا، کسی فرد کا، کسی گروہ کا، کسی تنظیم کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے دین کو، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے وہ لوگ اٹھا لے گا جو اس کے دین کو غالب کر کے دکھائیں گے. تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، اس پر تشویش ضرور ہے. جو مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے اس پر بہت جتنی گہری تشویش کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، لیکن مایوسی کی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے. مستقبل جو ہے وہ اسلام کا ہے، اور اگر ہم اسلام سے چمٹے رہیں گے تو مستقبل ہمارا بھی.